السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر سیالوی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہیں، خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں۔ اجازت نہ ملنے کے باوجود اپوزیشن گرینڈ الائنس کا اسلام آباد میں ہر صورت کانفرنس کرنے کا اعلان۔ محمود اچکزئی کی رہائشگاہ پر ہنگامی بیٹھک۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہد خاقان عباسی نے کہا، چوری کے ذریعے حکومت میں آنے والے ایک کانفرنس سے ڈرتے ہیں۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ بارش ہو یا طوفان قومی کانفرنس ضرور ہوگی۔ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ ہماری راہ میں رکاوٹ ڈالی گئی تو فارم 45 والوں کی اسمبلی بلائیں گے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہماری آواز کوئی نہیں دبا سکتا۔ کانفرنس ہوگی، یہ کانفرنس ہے، کوئی تشدد نہیں ہے اور یہ ہمارا حق ہے اور یہ کانفرنس انشاءاللہ کل ہم کریں گے۔ الیکشن وزیر اعظموں کو یا پھانسی چڑھائیں یا ہر ایک کو جیل کی ہوا کھلائیں، اور جو آئین کو پھاڑتے ہیں، جو آئین سے کھیلتے ہیں، ان کی کوئی سزا نہیں ہو۔ یہ روایت اس اتحاد کو قبول نہیں ہے۔ ایک قومی چارٹر جو ہے اس کو تشکیل دینا چاہیں، اگر یہ ہمارا جرم ہے تو پھر بے فکر رہیں، تسلی رکھیں، یہ جرم کل سرزد ہوگا۔ ہم بات کریں گے سندھ کے ہاری کے پانی کی، ہم بات کریں گے بلوچستان کے گمشدگان کی، ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا میں جو لہو لہان ہے ان کی، آج پنجاب میں جو فسطائیت ہے ہم اس کی بات کریں گے۔ اس ملک کے جمہوری قوتوں کو یہ یہاں کے وہ تمام جن قوتوں کو ہم نے دعوت دی اس کو ایجا کرنے میں ہم کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ اگر کسی کو آئین کی سربلندی سے خوف ہے، قانون کے اوپر خوف ہے، تو ان کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آئین پسند اور قانون کو جو ہے وہ اوبے کرنے والی قوتیں انشاءاللہ تعالی کل میدان کے اندر آپ کو نظر آئیں گی۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ڈیجیٹل اثاثوں پر اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، جس میں کرپٹو کرنسی کے عالمی رجحانات، ضوابط اور پاکستان کی معیشت پر اثرات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خزانہ نے ڈیجیٹل اثاثوں کے لیے مؤثر، شفاف اور عالمی معیار کے مطابق فریم ورک بنانے پر زور دیا۔ اجلاس میں امریکی صدر ٹرمپ کے ڈیجیٹل اثاثوں کے مشیر، وزیر مملکت IT، گورنر اسٹیٹ بینک اور دیگر حکام نے شرکت کی۔ اجلاس کی اعلامیے کے مطابق حکومت کی بلاک چین ٹیکنالوجی کو مالیاتی شعبے میں ترقی کے لیے بروئے کار لانے کے لیے مختلف تجاویز کا جائزہ لے گی، اور ٹوکنائزیشن سے سرمایہ کاری کے مواقع بڑھیں گے اور کیپٹل مارکیٹ کو فروغ ملے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ پاکستانی 20 ملین سے زائد متحرک ڈیجیٹل اثاثہ صارفین کو غیر ضروری بھاری فیسوں کا سامنا ہے۔ وزیر خزانہ نے ڈیجیٹل کاروبار کے فروغ اور شفاف قانونی فریم ورک کی تشکیل پر زور دیا۔ ڈیجیٹل اثاثوں پر قومی مفادات، FATF گائیڈ لائنز اور عالمی مالیاتی اصولوں کے مطابق پالیسی مرتب کی جائے گی۔ اسلام آباد میں بجلی کمپنیوں کی نجکاری، آئسکو کی فروخت کا فیصلہ، غیر ملکی وفد کی دلچسپی، IMF کے دباؤ پر حکومت نے آئسکو سمیت بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی فروخت کا فیصلہ کر لیا۔ غیر ملکی کمپنی کا آئسکو ہیڈ آفس کا دورہ، بجلی کی طلب اور اثاثوں پر بریفنگ دی گئی۔ وفاقی حکومت اور غیر ملکی وفد کے درمیان کامیاب مذاکرات، آئسکو کی خریداری میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ غیر ملکی کمپنی نے ملازمین کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی شرط رکھ دی۔ حکومت نے ملازمین کی آؤٹ سورسنگ کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سولر سسٹم کے بڑھتے رجحانات سے بجلی کی طلب میں کمی، ڈسکوز خسارے میں جانے لگیں۔ حکومت نے غیر ملکی کمپنی کی شرائط پوری کرنے کے لیے کام شروع کر دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف ازبکستان پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر وزیراعظم کا شاندار استقبال کیا گیا۔ شہباز شریف کا تاشقند میں یادگار آزادی کا دورہ، ازبک وزیراعظم عبداللہ ارپیوف کی جانب سے شہباز شریف کا گرم جوشی سے خیر مقدم کیا گیا۔ شہباز شریف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ٹویٹ میں اپنے پیغام میں لکھا کہ ازبکستان وسطی ایشیا کا تاج، تاریخی ورثے اور شاندار ثقافت کا حامل ہے۔ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات کی فروغ پر بات چیت ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ مشترکہ ترقی اور تعاون کے لیے روابط مضبوط بنانے کے خواہاں ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا تاشقند میں یادگار آزادی کا دورہ، وزیراعظم شہباز شریف کو ازبک قوم کے 3000 سالہ تاریخ اور ہیروز پر بریفنگ دی گئی۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان اور ازبکستان مشترکہ ترقی، امن اور علاقائی روابط کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف ازبک قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان زراعت، ٹیکنالوجی، تعلیم میں تعاون پر معاہدے بھی متوقع ہیں۔ کو بتائیں کہ بریڈ فورڈ سٹی سینٹر کی کرک گیٹ مارکیٹ میں اونچائی سے گر کر شدید زخمی ہونے والا شخص جاں بحق ہو گیا۔ زخمی شخص کو فوری طور پر BRI ہسپتال منتقل کیا گیا، لیکن ہسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ دم توڑ گیا۔ اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ بریڈ فورڈ میں اونچائی سے گر کر شدید زخمی ہونے والا شخص جان کی بازی ہار گیا ہے
اور زخمی شخص کو ہسپتال میں ٹرانسفر کیا جا رہا تھا، جہاں پر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔ بریڈ فورڈ میں اونچائی سے گر کر زخمی ہونے والا شخص جان کی بازی ہار گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں بریڈ فورڈ سے نمائندہ ABN قاضی کامران سے۔ قاضی کامران، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ بریڈ فورڈ کا ٹاؤن سینٹر ہے، وہاں پر آج صبح ایک اونچائی سے گرنے والا شخص جو ہے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔ ویسٹ یارکشائر پولیس کے مطابق یہ جو واقعہ ہے آج صبح 10:30 بجے پیش آیا، جب انہیں ایک اطلاع کی گئی کہ یہاں سٹی سینٹر کی ایک مشہور مارکیٹ ہے کرگٹ، وہاں ایک شخص اونچائی سے گرا ہے اور شدید زخمی ہے۔ تو جس پر پولیس اور ایمرجنسی سروس کے لوگ وہاں موقع پر پہنچے تو وہاں زمین پر ایک شخص شدید زخمی حالت میں پڑا تھا، جسے فوری اسپتال، یہاں کا جو قریبی اسپتال ہے BRI، وہاں منتقل کیا گیا، لیکن وہ اتنا شدید زخمی تھا کہ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ تو دوسری طرف یہاں میں بتاتا چلوں کہ پولیس نے اس واقعے کے بعد جو کرگٹ مارکیٹ اور اس کے مالکہ جو روڈ تھے ان کو بند کر دیا تھا، تاکہ ابتدائی تحقیقات میں یہ جاننے کی کوشش کی جائے کہ یہ واقعہ ذاتی تھا یا اس کی کوئی اور وجہ تھی۔ ٹھیک ہے، تو ابھی جو ہے وہ جو روڈ، آپ نے قاضی کامران، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا، بہت شکریہ۔ سعودی عرب کے دارالحکومت الریاض میں تنظیم اظہار کے زیر اہتمام استقبال رمضان کے حوالے سے برکتوں سے بھرپور تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں علماء کرام اور کمیونٹی اکابرین نے شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی مولانا عبدالرحمن عبداللہ السلفی نے امت مسلمہ کو رمضان المبارک کی آمد پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اس کی بندگی میں سرشار ہو کر ایک مثالی مسلمان بننے کا سنہری موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ امت کے مابین ہمدردی، اثار، اخوت، بھائی چارے اور تعاون کا پیغام بھی لے کر آتا ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میزبان تقریب عظمت اللہ بھٹا کا کہنا تھا کہ استقبال رمضان کے لیے لوگوں کی ذہن سازی اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تقریب سے مولانا محمد علیم، مولانا احمد حقیق، پروفیسر گوہر رفیق، ڈاکٹر راشد محمود اور دیگر نے بھی ماہ رمضان کی فضیلت پر روشنی ڈالی۔ UAE میں پاکستانیوں کی جانب سے سرمایہ کاری میں اضافہ۔ سال 2024 میں نئی کمپنیوں کی رجسٹریشن میں پاکستانیوں کا دوسرا نمبر۔ ریل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کے رجحان میں اضافہ۔ پاکستانی انویسٹرز کا کہنا ہے کہ UAE حکومت نے سرمایہ کاری کو انتہائی آسان بنا دیا۔ مزید احوال ارشد ملک کی رپورٹ میں۔ IQI مینجمنٹ کا نئے بزنس سیٹ اپ کے موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ UAE میں بزنس کرنا انتہائی آسان ہے۔ دبئی حکومت نے ہر شعبے کو ڈیجیٹل کر دیا، جس کے باعث ڈاکومنٹیشن انتہائی آسان ہو گئی ہے۔ انہوں نے ہر کام بہت آسان کر دیا ہے۔ گورنمنٹ ہے، ہر چیز آپ کو آسانی سے ہو جاتی ہے۔ بزنس کمپنی کھولنی ہے 2 دن میں آپ کمپنی کھول سکتے ہیں، بینک اکاؤنٹس کھول سکتے ہیں۔ IQI مینجمنٹ کا کہنا تھا کہ دبئی میں ایک دن میں کمپنی بنا کر کاروبار شروع کیا جا سکتا ہے۔ دبئی جیسی جگہ دنیا میں نہیں ہے کہیں۔ سارے لوگ جتنے بھی بڑے بڑے انویسٹر ہیں وہ یہاں آ رہے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ نے بہت آسان کر دیا ہے یہاں انویسٹ کرنا۔ شرکا کا کہنا تھا کہ دبئی میں پاکستانی انویسٹر ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کر رہے ہیں۔ دبئی کے اندر کیونکہ اتنی اچھی اپارچونیٹیز ہے اور گلوبلی لوگ ریل اسٹیٹ یہاں دبئی کے اندر خرید رہے ہیں، تو ہم نے یہاں پہ ایک بڑا آفس لیا ہے اور اب اس میں ٹارگٹ یہ ہے کہ مور انویسٹرز کو ہم لا کے یہاں کیٹر کر سکیں۔ UAE میں 1.8 ملین پاکستانی مقیم ہیں جو کثیر زر مبادلہ پاکستان بھیجتے ہیں، جس کے باعث پاکستانی معیشت کو فائدہ ملتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ارشد ملک، ABN نیوز، دبئی۔ وزیر مواصلات و تعمیرات عامہ آزاد کشمیر چودھری اظہر صادق کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم چودھری انوار الحق کی قیادت میں آزاد کشمیر حکومت میرٹ کی بحالی کے علاوہ کئی میگا پروجیکٹس پر کام کر رہی ہے۔ کئی سالوں سے التوا کا شکار چک رٹھوا ہریام پل کی تعمیر شروع ہو چکی۔ برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں اسحاق چودھری سے خصوصی انٹرویو میں ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہمارے جو ٹیم کیپٹن ہیں وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق صاحب کی سربراہی میں حکومت جو ہے دن رات محنت کر رہی ہے، عام بندوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے کام کاج کر رہی ہے۔ اس میں وزیر اعظم صاحب کی آپ کہہ سکتے ہیں لیڈرشپ میں جو ہمارے ڈیڈ پروجیکٹس ہیں جو 10 15 سالوں سے رکے ہوئے تھے، جس کی ایک مثال اٹھویا ریام پل ہے، جو ہمارے لیے، ہماری کمیونٹی کے لیے، ہماری ریاست کے لیے، اوورسیز میں بھی، اور وہاں ایک بیڈ نیم تھا
کہ 160 میٹر کے سپین کا برج ہم مکمل نہیں کر سکتے. اس میں ماشاءاللہ وزیر اعظم صاحب کی محنت سے، اور میں یہاں حکومت پاکستان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، وزیر اعظم پاکستان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں فنڈز مہیا کیے اور اب دن رات اس پہ کام شروع ہے، اور اللہ کے کرم سے 2 سال کے اندر اندر یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا. وزیر اعظم صاحب نے ایک فنڈ بنانے کا اعلان کیا، نہ صرف اعلان کیا ہے، تقریباً وہ کام مکمل غریب یتیم بے سہارا کے لیے ہمیں ایک اچھی بلی ہینڈسم اماؤنٹ ان کے گھروں تک پہنچ جایا کرے گی. یہ ایک بہت بڑا کام ہے. اس طرح کے بہت سارے کام ہیں جو میں نے آگے بھی ذکر کیا، کیونکہ میری وزارت کے متعلق ایک کام ہے کہ ہم نے ای ٹینڈرنگ کا وزیر اعظم صاحب نے شروع کیا. تو اس ماشاءاللہ صرف ای ٹینڈرنگ سے، صرف سڑکوں کے ٹینڈرز میں ہمیں کو تقریباً 3.5 ارب روپے کی بچت ہوئی، جو یہ بچت انہی لوگوں پہ، ہماری کشمیر کے عوام پہ خرچ ہوگی. اور بھی چھوٹے موٹے بہت سے ایسے کام ہیں. میرٹ کی بالادستی ہے، یہاں ہمارے ٹیچرز کا NTS کیونکہ پہلے سے موجود تھا، لیکن اس میں 10 نمبر انٹرویو کے ہوتے تھے، جو اس حکومت نے، وزیر اعظم صاحب نے، اس کابینہ نے وہ 10 نمبر ختم کیے کہ وہ 10 نمبر رونگ ڈوئنگز میں استعمال ہوتے تھے. آج ماشاءاللہ سینکڑوں کی تعداد میں ٹیچرز جو ہے وہ NTS کے بعد لگے. کہیں سے بھی یہ آواز نہیں آئی کہ میرٹ پامال ہوا ہے. اس لیے میرا خیال میں کہ ایک اچھے راستے پہ وزیر اعظم صاحب کی گائیڈنس میں ایک بہترین کام چل رہا ہے، اور اللہ کا حکم ہوگا آپ دیکھیں گے جب 1.5 سال بعد لوگوں کی عدالت میں حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ حکومت سرخرو ہوگی.